بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے قریب مقام صحرا میں تشریف فرما تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے پینڈے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دے دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرف پھوٹ رہا تھا۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے والے افراد تقریباً 300 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، اس برتن کے سوا ہمارے پاس مطلق پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے یوں گھٹنے لگا جیسے کئی چشمے ابل پڑے ہوں۔ ہم سب نے وضو کر لیا۔ اس وقت ہم 1500 افراد تھے۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ہمیں کافی ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لوٹے میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوٹا اٹھا لاؤ۔ میں وہ لوٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، آؤ یہاں سے پانی لو اور وضو کرو۔ آپ ان کے برتنوں میں پانی ڈالنے لگے۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا اور لوٹے میں کچھ پانی پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو قتادہ، اسے سنبھال کر رکھو، یہ عجیب شان دکھلائے گا۔ پھر انہوں نے مزید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں اور سواریاں بھی چلنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، ابو قتادہ، وہ لوٹا لاؤ۔ میں وہی لوٹا اٹھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پیالے پر سے کپڑا کھول دو۔ میں کپڑا اتار کر پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ لوٹے سے لوگوں کے برتنوں میں پانی ڈالنے لگے اور لوگ پینے لگے۔ جب بہت زیادہ ہجوم ہو گیا اور دھکم پیل ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اطمینان سے اپنے اپنے برتن بھرو، ہر شخص سیر ہو کر جائے گا۔ لوگوں نے خود بھی پیا، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پلایا، حتیٰ کہ ان کے پاس جو لوٹا، مشکیزہ یا کوئی بھی برتن تھا اسے پانی سے لبالب بھر لیا۔ پھر صرف میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو قتادہ، پیو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے آپ نوش فرمائیے۔ فرمایا، پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ میں نے پیا، پھر میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا۔ لوٹے میں پہلے جتنا پانی باقی رہ گیا۔ اس وقت حاضرین 300 تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کنویں کی حالت یہ ہے کہ سردیوں میں اس کا پانی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے اور ہم موسم سرما میں اکٹھے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جاتا ہے تو ہمیں ارد گرد کے دوسرے کنووں پر منتشر ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ارد گرد کے سب لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمارے کنویں کا پانی ہمیں ہر موسم میں کفایت کریں تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں اور ہمیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائی، انہیں اپنے مبارک ہاتھ میں ہلایا اور ان پر کچھ پڑھا۔ پھر فرمایا، ان کنکریوں کو لے جاؤ، جب کنویں پر آؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک ایک کر کے ڈالتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد ہمیں کبھی اس کنویں کا فرش نظر نہیں آیا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی، آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور ایک دوسرے شخص کی روایت کے مطابق وہ عمران بن حسین ہی تھے، اس کو بلایا اور فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو، تمہیں فلاں جگہ ایک شتر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں ہوں گے، اسے یہاں لے آؤ۔ ہم چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر ہمیں شتر سوار عورت مل گئی، اس کے پاس پانی کے بھرے ہوئے 2 مشکیزیں تھے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ پانی کا چشمہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بولی کل اس وقت میں کنویں پر تھی، ہمارے گھر کے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ کہنے لگی اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو خیر۔ وہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور آپ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ مسلمانوں نے اسے اونٹ سے اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور مشکیزوں سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور کلی کا پانی برتن میں ڈال دیا، پھر دوبارہ وہ پانی مشکیزوں میں ملا دیا، پھر مشکیزوں کے اوپر والے منہ باندھے اور نچلے منہ کھول دیے، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ سب نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ ہم سب نے اپنے اپنے تمام برتن اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ وہ عورت ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب مشکیزے سے پانی لینا بند کیا گیا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو۔ لوگوں نے مختلف چیزیں جمع کر دیں، اجوا، کھجوریں، آٹا، ستو وغیرہ۔ یہ سب کچھ ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور یہ گٹھری اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے۔ وہ عورت اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچی اور بولی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، 2 آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں، اس نے ایسے ایسے کیا، اللہ کی قسم یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اور اس کا پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔